آج کے خادم کی جو تعلیم کا استعمال کیجیے. تشریف رکھیں. جیسا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ خوش ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہے. میں آج ایک خوشی کی خبر ہی لے کے آیا ہوں، اور خوشی اور شادمانی. اگر آپ خوش ہیں تو شادمانی ایک لفظ ایسا ہے جس میں آپ سدا بہار خوش رہتے ہیں اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور شادمان رہنا ایک بڑی بات ہے، اور یہ لکھا ہے کلام میں، رسول کہتے ہیں شادمان اور خوش رہو. اور یہ پرفیکٹ بات ہے کہ کس بات میں؟ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا. آج کا کلام یہ ہے ہمارے لیے. تو کلام مقدس کو ہم جب کھولتے ہیں تو اس میں سب سے انوکھی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے، جس کے مطابق کوئی بھی اتر نہیں سکتا، جس کے مطابق کوئی اتر نہیں سکتا کہ وہ ایسا بن کر آ جائے دنیا میں. ٹھیک ہے، اسی لیے خدا نے یہ ونڈرفل بات رکھی، اور یہ کلام اور یہ عمل جو کیا ابتدا میں. جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے پیشن گوئی جو ہے دی گئی، ہوا کو دی گئی کہ تمہاری سلب یعنی عورت کی نسل سے میں نجات دہندہ برپا کروں گا. ٹھیک ہے، ہم تو آدم سے اور آدم میں سے ہو کر ہوا میں، اور ہوا سے پھر ہم پیدا ہوئے. ہمارا وجود اس طرح ہے. لیکن خدا بتا رہا ہے وہاں آدم کو الگ کر کے کہ میں عورت کو مخاطب کر کے ہوا کو کہہ رہا ہے، نشانہ دے کے کہ میں تیری نسل سے ایک کیا کروں گا؟ نجات دہندہ پیدا کر دوں گا. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے سر کو کچلے گا. سر کو کچلے گا کس کے؟ شیطان کے، جس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ خدا سے، خدا کی اولاد کو یعنی انسان کو الگ کر دے. اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ کیا کرے؟ انسانوں کو خدا سے الگ کر دے، کیونکہ خدا اسے الگ کر چکا تھا. شیطان کو خدا الگ کر چکا تھا، کیونکہ اس میں گھمنڈ آ گیا، اس میں ایک فخر آ گیا، اور اس میں ایک طاقت جو تھی اس نے اس کا اندازہ کیا، اور پھر اس نے کہا میں تو بہت بڑھیا ہوں اور مجھ میں تو بڑے اختیار ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، خدا جو ہے ایک انوکھی پیدائش کرتا ہے، اور پیدائش جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ مسیح کی ہوتی ہے. اس پر اترنا بہت ہی مشکل تھا. تو پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15 آیت ہم پڑھتے چلے جائیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ خدا نے ہوا کو کیا دیا تھا؟ ایک میسج دیا تھا. میسج دیا تھا کہ تمہاری نسل سے ایک نجات دہندہ برپا ہوگا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. بالکل. ہاں جی، شکریہ. سر کو وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہوا اور شیطان کے سامنے شیطان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یہ بات کہ کون تیرے سر کو کچل دے گا. کیوں؟ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا بیان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں کہ وہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں وہاں کھڑے ہیں، عدالت ہو رہی ہے. یہ فرسٹ عدالت ہے جو دنیا میں ہوئی ہے. ایک عدالت آسمان پہ ہوئی، ایک عدالت دنیا میں ہوئی. دنیا میں عدالت جب ہوئی تو آدم تھا، ہوا تھی اور شیطان تھا. یہ تینوں کو سزا دی جاتی ہے، تینوں کو سزا دی جاتی ہے، اور کسی کی سزا جو ہے آج تک ختم نہیں ہوئی. یہ بات سچ ہے کہ آج تک کوئی بھی کسی کی سزا ختم نہیں ہوئی، لیکن ہماری نجات کا راستہ ایک بنایا گیا تاکہ ہم اس کی نجات کو حاصل کر لیں اور یقینی اپنے اندر بنا لیں. کیونکہ جب ہم ایمان کے وسیلے سے اس کی نجات کو یقینی بنا لیتے ہیں تو اس اثرات سے جو ہمارے اوپر اس وقت گناہ کے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہلیلویا. اور اب ہم واقعہ پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب اور اس کی 6 آیت. کوئی بھی اس کی تلاوت کر سکتا ہے.
اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ آمین۔ تو خدا یہ سب کچھ جو کر سکتا تھا اس نے ابتدا میں ہی جو ہے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، اور خدا نے اس جگہ جو ہے یسوع مسیح کی صفات کو پیش کر رہا ہے۔ کلام جو ہے یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے یسوع مسیح کی صفات کو پیش کر رہا ہے، اس کی تمام خوبیوں کو پیش کر رہا ہے کہ اس میں کیا قوت اور کوالٹی ہوگی اور کیسے وہ عجیب، یعنی عجیب کا لفظ آتا ہے بیوٹیفل، یہاں لیا جاتا ہے کہ بہت ہی منفردانہ طور پر یسوع مسیح کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سایہ نبی وہ نبی ہے جسے منی بائبل کا خطاب دیا گیا ہے، اور بے شمار اس میں جو ہے پیشن گوئیاں ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک جب آپ مکاشفے تک جاتے ہیں تو اس کی پیشن گوئیوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سایہ نبی کہہ چکا ہے، یہ سایہ نبی نے کر لیا ہے، یہ سایہ نبی کہتا جا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں ہم اس کو دیکھتے اور جانچتے اور پرکھ لیتے ہیں۔ تو خدا کا اور ہم کلام کو جاری رکھیں گے۔ اس میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں ملا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے تولد ہوا ہے۔ اب وہ ایک کنواری کے ہاں ہوتا ہے، اور یہ ورجن جو ہے بتائی جاتی ہے، اس کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک انوکھی پیدائش ہے، میں نے اس کا مضمون رکھا ہی یہ ہے کہ یہ انوکھی پیدائش ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہوئی کیسے ہے، اور نہ کسی کی اب ہوگی۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ اور خدا جانتا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو اس نے کہہ دیا وہ پورا اترا، اور اس نے جبرائیل کو بھیجا تاکہ مریم کو کیا دے، پیغام دے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے لے کے 36 آیت تک ہم پھر تلاوت کریں گے۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ لوکا، جی لوکا ہی، لوکا ہی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بائیں کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ آمین۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ یہ بہت ہی بات جو ہے ہم نے سیکھنی ہے اس میں سے کہ خدا کا فرشتہ جب خدا کی طرف سے آیا اور اس نے میسج دیا، اور مریم وہاں نہیں جانتی تھی کہ میرے کے ساتھ یہ بات کیوں ہو رہی ہے، اور وہ کیونکہ نبیہ تو نہیں تھی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نبیہ ہے تو ہم اس کے ساتھ شفاعت کریں گے، وہ ہماری کرے گی۔ اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ جانتے ہوئے اس پیغام کو سن رہی ہے۔ جب اس نے سنا کہ یہ خدا کی طرف سے کون ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا، تب وہ اس بات کو مان جاتی ہے کہ تیرے قول کے موافق ہو، جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو اور وہ میرے لیے ہو جائے، میں اس بات کو مانتی ہوں۔ تب وہ یقین کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتی ہے، اور وہ اپنا بدن جو ہے دے دیتی ہے کہ یہ خدا کا قول ہے اور جو پورا ہونا ضروری ہے۔ تو خدا کا جو کلام تھا، یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ وہ مجسم ہو گیا، اور کیونکہ کلام ابتدائی سے تھا، تب نہیں تھا کہ جب وہ آیا مجسم ہوا ماں مریم کے پیٹ میں، بلکہ وہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ اب اس نے ایک شکل اختیار کرنی تھی، کیونکہ ہم نادیدنی طور پر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔
دیدنی طور پر ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، اس لیے خدا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح انسان بن کر دنیا کے سامنے آئے اور ہر شخص اس کو دیکھ سکے اور ہر شخص اس کو پہچان سکے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح دنیا میں آ گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کلام کے مطابق ہمیں ہر بات سچائی کا پتہ چل چکا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ راہ حق سے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو، خداوند یسوع مسیح کی نجات کو، خداوند یسوع مسیح کی معافی کو پہچانتے نہیں ہیں، اور نہ پہچاننے کی باعث بہت سے ایسے گمراہ لوگوں کے سامنے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ قادیانی لوگ ہیں جو ایسے مسیح کی پیدائش کو اور مسیح کی موت کو اور مسیح کی نجات کو ہمیں ماننے نہیں دیتے، اس پر جانے ہی نہیں دیتے۔ جب کبھی آپ کی ان سے بات ہو تو وہ آپ کو بہت سے باتیں بتائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو مولود مقدس یسوع مسیح بناتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے غلام مصطفیٰ، اور اس کے باپ کا نام ہے غلام مختار، اور اس کی ماں کا نام ہے چراغ بی بی۔ کسی نے سوال کیا کہ جب تو کہتا ہے میں مسیح ہوں تو پھر بتا کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی، تو مسیح کیسے کہلاتا ہے؟ یسایہ نبی کیا کہہ رہا ہے، پیدائش کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے بڑے الٹ پلٹ جو ہے سوال بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی گمراہی کا باعث آپ کی نا پہچانی یسوع مسیح پر یقین نہ ہونے سے ہے، اور یہ گمراہ ہونے کا سب سے بڑا جو ہے نقصان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے ہی ایمان سے اور اپنی ہی بات سے اور اپنے ہی آپ سے راہ حق سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ 1986 میں میں کالج سے نکلا اور گاڑی لے کے میں اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی لیاس بھی جانتا ہے اور پاسٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ گیٹ تھے دو، ایک لا کالج ہاسٹل کی طرف تھا اور ایک سیدھا چرچ کی طرف جاتا تھا۔ اس کے پاس میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، بہن میری جو ہے وہ پڑھتی تھی سینٹ جوزف میں، ادھر سے آتی، اور بھائی میرے ادھر سے، پھر میں ان کو لے کے گھر جاتا تھا۔ اب وقفہ یہ تھا، بتانے کا مطلب ہے وقفہ یہ تھا کہ میں ان کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک میرا بھائی آ گیا جو اس وقت لندن میں ہے، کامران، تو ہم دونوں بھائی تھے، تو وہ قادیانی آ گیا کیونکہ اس نے گاڑی میں کراس کا نشان دیکھا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا، اور بہت سی اس نے باتیں کی، رائے حق سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کلام کو اس وقت میں 1-2 سال ہی ہوئے تھے کہ میں نے یسوع مسیح کو اپنا ذاتی طور پر نجات دہندہ قبول کیا۔ آمین۔ جب آپ اپنا نجات دہندہ ذاتی طور پر اسے قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کہیں جانے نہیں دے گا۔ بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے جو ہے آپ کے سامنے امتحان آئیں گے، اور آپ جان جائیں گے کہ آپ جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا کے وعدوں پر قائم رہیں گے اور اس کی نجات پر قائم رہیں گے۔ اور وہ شخص جو تھا وہ بڑی باتیں کر چکا، لیکن میں بہت ساری باتیں اس کی نہیں بتا سکتا، ہیں تو میرے دل میں ابھی بھی ہے، لیکن یہ ہمارے کلام کے ساتھ اٹیچ تھوڑا سا واقعہ ہونا ضروری تھا کیونکہ ہم رائے حق سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو ان میں بھی ملاتا تھا، اور وہ اس کو کسی نے کہا تو پھر تم کیسے پیدا ہوئے؟ یسوع مسیح تو پیدا ہوا مولود مقدس اور کہلایا، تو تم کیوں اپنے آپ کو یہ بناتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو خدا کا کلام مجھ میں مجسم ہو گیا اور مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا، یہ اس کا ایمان ہے، اور وہ بتا رہا ہے مجھ میں سے میں پیدا ہوا، میں مسیحی۔ دیکھیں کیسی گمراہی کی بات ہے۔ اور اس نے وہ جو یسایہ نبی نے پہلے سے 735 سال پہلے پیشن گوئیاں کی اس کو جھٹلا رہا ہے، پھر پیدائش کی پیشن گوئیاں کی اس کو جھٹلا رہا ہے، اور اپنا ایک عقیدہ ہمیں بتا رہا ہے۔ آج اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ پیغام رکھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش انوکھی پیدائش ہے جس کے اوپر کوئی بھی اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکتا، اس کے عمل کو، اس کی تمام ذات کو اپنے اوپر لا نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کا
बंदा जो बताता है कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा और वो जब बेटा जनेगी तो वो एक जो है हुकूमत करने वाला होगा, अजीर मशीर, खुदाए कुदरत, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब वो सलामती का शहजादा हमारा यीशु मसीह है जिसने सलामती हमें बख्शी। और जब भी हम उसकी इबादत करते हैं और उसके हम कलाम को पढ़ते हैं, और कलाम में लिखा है जब भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास आया तो शागिर्दों ने किसी जगह देखा सलाम किया हो? यीशु मसीह को सलाम नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने उनको कहा सलामती हो तुम पर, क्योंकि सलामती का शहजादा वो था। इसलिए मैं कहता हूं कि जलाल का शहजादा भी वही है और जलाल भी उसके अंदर से ही निकलता है। हम उसे क्या दे सकते हैं? जलाल देंगे, उसके अंदर से जलाल है, वो जलाल का बादशाह है। और हम जब पढ़ते हैं 24 ज़बूर, उसमें लिखा है रब खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है। इसलिए जलाल उसका है, उसकी सरजमीन है, उसका सब कुछ है, उसमें हम समा गए हैं। जब हमने उसको कबूल किया उसमें आकर हम मुजस्सम हो गए हैं। इसलिए वो कहता है ना खून से ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये हमारी पैदाइश है, ये हमारी पैदाइश है। जो लिखा है, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी चंद आयतें जिसमें लिखा है वो ना खून से ना इंसान के इरादे से बल्कि कहां से पैदा हो गए? खुदा से पैदा हुए। ये हमारी पैदाइश है मेरे भाइयों बहनों, ये हमारी पैदाइश है। एक पैदाइश हमारी आदम की पैदाइश है और एक हमारी आदम की पैदाइश है। और आदम की पैदाइश हमें ज़ाहिराना तौर पर जो है दीदनी तौर पर जाहिर कर रही है, लेकिन जो नादीदनी तौर पर हमें पैदाइश जाहिर कर रही है वो यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह का जलाल जो है हमारे अंदर समाया है और उसका रूह हम में जो है रहता है और खुदा का मकदस हम बनकर जो है दुनिया में काम करते हैं। और उसकी रूहों को जीतने का हमें शर्फ हासिल होना चाहिए। और उसकी रूहों को जब हम जीतते हैं और शैतान की गिरफ्त से निकालते हैं और गलत तलीम से निकालते हैं, बुत परस्ती से निकालते हैं और बड़ी बातों से उन्हें निकाल कर निजात की तरफ लेके आते हैं, ये खुदा का जलाल करता है काम, हमारे अंदर रूह करता है काम। ये रूह का काम है, हमारे अंदर होकर काम करना, ना कि हमारा काम है। और वो कहता है उस वक्त तुम नहीं बल्कि वो बोलेगा और खुदा का रूह तुम में बोलेगा। ये सच बात है कि जब कोई इंसान यहाँ आ जाता है पुलपट पर, ये खुदा के मकदस पर आ जाता है तो उसकी रूह से इस्तेमाल करती है, ना कि इंसान खुद अपने आप इस्तेमाल होता है। हालेलुया। ये है अनोखी पैदाइश। इसलिए खुदा ने औरत की नस्ल से मुनज्जी पैदा किया ताकि हर एक ये दावा ना कर बैठे मैं मसीह आ गया हूं। नहीं आ सकता, क्योंकि वो तमाम तकाजों को पूरा करना निहायत ही मुश्किल है इंसान से। क्योंकि जब हम तुखम हैं तो आदम के हैं, ना के खुदा के। जब हम खुदा के तरफ से ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में जाते हैं तो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मेरे अजीजों, ये बात सच है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। आपकी असलियत जो है आपकी ईमान में जो असलियत है वो आपकी असलियत जो है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से है, ईमान लाने से है। आपके अपने अमल से नहीं हो जाती, ये उसके ऊपर ईमान लाने से पहले होती है। जब आप उस पर ईमान ले आते हैं तो आप पुख्ता हो जाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं। फिर कोई भी आपके सामने ये बात लेके आए कि नहीं ये होना चाहिए, ये हुआ था, वो तो मुझे कह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह को उठा के ले गए, तिब्बत में ले गए, वहां इलाज किया उन्होंने शागिर्दों ने, फिर वो जिंदा कुछ देर रहे और फिर वो अपनी अब्दाई मौत में मर गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। क्योंकि उसने अपने तमाम जो शागिर्द थे, इसने शख्स ने कहा था अगर आप मसीहों के दिल में से सलीब की मौत जो है यीशु मसीह की जहां हुई उसकी मौत को अगर आप उनके दिलों से दिमाग से दूर कर देंगे तो आप उनको कादियानी बना सकते हैं।
اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ زندگی میں بدل گئی ہمارے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب صلیب سے اتارنے لگے تو انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے، یعنی کہ یہ تو جس میں جان نہیں رہی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب تک کوئی بھی وراثت رکھتا ہو تو وہ انتقال نہ کاٹ جائے تو اس کی منتقلی نہیں ہوتی۔ اگر میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے تو جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی وراثت کا انتقال نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یسوع مسیح صلیب پر جب مرتا ہے، جان اپنی دیتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی وراثت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ آمین آمین، ہاللیلویا، وہ ہمیں دے دیتا ہے، پاکیزگی دے دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے اور اختیارات دے دیتا ہے، اور پھر کیا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح اپنا آپ بھی دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا، اور اس نے کہا مجھ میں اور میں تم میں اور خدا باپ یہ ہم میں رہیں، ہم ایک ہو جائیں۔ یہ ہے خدا کا کلام، اور سچائی یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان جب دیتا ہے تو کہتا ہے تمام ہوا۔ وہ باتیں جو فرشتوں کی، وہ باتیں جو نبیوں کی، وہ باتیں جو رسولوں کی تھی، وہ سب پوری ہوئی، اس لیے وہ کہتا تمام ہوا۔ جب اس کی جان نکل گئی تو پھر وہ تیسرے دن بعد اپنے ہی کہنے کے مطابق از خود زندہ ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے مردہ زندہ کیے، ایلیا نے کیا، لیشا نے کیا، لیکن انہوں نے کہنے پر کیا، خدا کی طرف سے مانگی دعا تو کیا۔ یسوع مسیح نے بھی دعا مانگی، کہا، آسمان پر دیکھا تو کہنے لگا کہ اے خداوند میں جانتا ہوں، اے باپ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، اے باپ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لازر کو آواز دی، قبر سے باہر آ۔ میرے بہن بھائیوں، جب خداوند یسوع مسیح 3 دن کی جو سٹیج تھا، یعنی 3 دن کا جو وقت تھا پورا کرنے کے بعد از خود زندہ ہوئے ہیں، یعنی اپنے آپ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے، اور فرشتے نے یہ گواہی دی ماں مریم کو اور ماں مگدلینی کو کہ وہ زندہ ہے، وہ زندوں میں ہے، وہ مردوں میں نہیں ہے، وہ زندہ ہو چکا ہے۔ اور یہی بات ہے ہمارے سامنے کہ یسوع مسیح کی انوکھی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آپ کے اور میرے لیے ہوئی ہے، اور اس نے یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، اور اس نے کئی دکھ سہے اور اس کے منہ میں جھل نہ تھی۔ یہ کہ اس کے منہ میں جھل نہ تھی، یعنی کہ اس کے منہ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کیوں سہ رہا ہوں، میں کہ میرے اوپر دکھ کیوں آ رہے ہیں، میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کیوں ان کے لیے کروں۔ اس لیے اس نے فرما برداری میں، خدا کی فرما برداری میں سب وہ کام کیے جو خدا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کہا، یہ پیالہ اگر مجھ سے ٹل جائے لیکن تیری مرضی، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو وہ پیالہ یسوع مسیح نے پی لیا، اور وہ تھا دکھوں کا پیالہ، مصیبتوں کا پیالہ، کوڑے کھانے کا پیالہ، اور وہی دکھ تھے جو اس نے صلیب اٹھا کر آگے چل پڑا اور بار بار گرا۔ یہی بات تھی کہ گتسمنی باغ میں اسے سب نقشہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو ہونے والا ہے تیرے ساتھ وہ یہ ہے، اس لیے اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکنے لگا اور کمزوری کی حالت میں وہ اٹھ رہا تھا۔ اس لیے وہ ایک جگہ گرا تو ایک اور آدمی کو انہوں نے لیا اور اس کی صلیب، اس نے یسوع مسیح کی صلیب اس نے اٹھائی تاکہ یہ چل کر اس مقام تک پہنچ جائے جہاں ہم نے اسے مصلوب کرنا ہے۔ تو یہ ہے انوکھی پیدائش کے سامنے ایک بڑا راز جو آج آپ کے سامنے کھلتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے یسوع مسیح کے وعدوں میں موقف رہے اور یسوع مسیح کے وعدوں میں مضبوط رہے۔ خدا اپنے وعدے اس وقت آپ کے ساتھ مضبوط کرے گا پورے جب آپ اس کے وعدوں میں مضبوط رہیں گے، قائم رہیں گے، کیونکہ خدا بند یسوع مسیح مکاشفے میں کہتا ہے 12 باب اور اس کی 11 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے 22 باب 12 آیت بعد میں پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے بڑی عجیب بات ہے
اور یہ بات اگر آپ کے دل میں ہے تو ابلیس آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. میں سچ کہتا ہوں کہ ابلیس آپ کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا. یہ جو میں حوالہ آج آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا ہوں آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے, لیکن آج پھر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں. مکاشفہ 12 باب اور اس کی 11 آیت یہ کہتی ہے, اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. کس کے باعث؟ اپنی گواہی کے کلام کے باعث اور برے کے خون کے وسیلے سے. آپ برے کے خون کے وسیلے سے رہائی پا چکے ہیں. آپ کی رہائی کا جو بندوبست کیا گیا ہے, یسوع مسیح کی نجات جو ہمیں ملی ہے وہ اس کے خون کے وسیلے سے ملی ہے. غالب آئے ہیں ہم, کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تمام چیزیں جو ہیں خون سے پاک کی جاتی ہیں. بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی. کر لیں, کتنے بکرے دیں گے, کتنے چھترے دیں گے, کتنے بیل دیں گے, کتنی اپنی ریاضت کریں گے, کتنی دعائیں کریں گے, معافی آپ کو خداوند یسوع مسیح کے خون کے علاوہ نہیں مل سکتی. اس لیے اس کی انوکھی پیدائش ہوئی, اس لیے اس نے ایک بدن لیا اور اس کو صلیب کے لیے تیار کیا اور ہمارے لیے, کیونکہ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون لے کر پاک مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی. آپ کی خلاصی اور مخلصی کا جو ہے یسوع مسیح کا خون ہے جو بہایا گیا اور یہ نجات کا باعث بنا ہے. آپ کئی طرح کی گواہیاں سنتے ہیں, کئی طرح کی باتیں سنتے ہیں, لیکن کلام کا لب و لباب اسی میں ہے کہ آپ کی گواہی یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ آپ کی نجات ہے, وہی بنتی ہے. اور اب ہم دیکھیں کہ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے کیا میرے پاس اجر ہے. اور وہ اجر آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ بلیونگ پوائنٹ پہ ہوں گے, آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہوگی. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. تو جب آپ مسیح کا کلام سنتے رہتے ہیں اور آپ میں ایمان کی ترقی ہوتی رہتی ہے, یہی آپ کو ایمان جو ہے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس دن آپ ہوا میں اس کا استقبال کر سکیں گے. آپ کہیں آپ کی نیکیاں وہ آپ کو اٹھا کے اس کے ساتھ لے جائیں گی, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نیکیاں آپ کے اجر ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آنے والے عالم میں بھی ملیں گے. پطرس نے کیا کہا؟ اس جہاں میں کیا ملے گا, آنے والے جہاں میں کیا ملے گا؟ اس نے کہا اس جہاں میں 100 گنا اور آنے والے جہاں میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تو لوگ 60 برس اور 70 برس 80 برس بعد مر جاتے ہیں, کوئی پھر بعد میں اسے یاد نہیں کرتا. یہاں جب ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, ابدی نجات مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو ہم مسیح کی مانند ہو جائیں گے, کیونکہ مسیح کو موت نہیں اور کلمے کو موت نہیں, خدا کو موت نہیں, وہ ابتدا اور انتہا ہے. اور وہ اس نے کہا نہ تو میری زندگی کا شروع ہے نہ کوئی آخر ہے. یہی ہے آپ کی اور میری نجات کا سبب بنے گا. ہم تو پیدا ہوئے لیکن آخر ہماری کوئی بھی نہیں ہے. ہم ہمیشہ کے لیے زندگی رکھیں گے اور نجات کے حقدار رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم خدا کے کلام کو وینڈ اپ کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں. قدوس قدوس مہربان اسما اللہ.